آج میری سانس عدت سے نکل رہی ہے اور کل سسرال میں قرآن خوانی رکھی ہے اور سب بھائیوں نے مل کر کھانا رکھا ہے، تو جانا ٹھیک ہے اور کھانا ٹھیک ہے، نہ جانا ٹھیک ہے نہ کھانا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، تو اس سال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے، تو جو انفرادی طور پر جو اپنے طور پر قرآن پڑھ کے اس سال کر لے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا سوشل میڈیا پر لطائف کی بدولت شہرت حاصل کرنے والے مفتی طارق مسعود صاحب قرآنی احکامات میں اور دین اسلام کے احکامات میں کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی اصال ثواب کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے، نہ قرآن پاک پڑھ کر ثواب پہنچایا جا سکتا ہے نہ ہی پہنچتا ہے، بالکل جائز نہیں، اسلاف سے ثابت نہیں۔ اور چند لمحوں کے بعد خود ہی فرماتے ہیں کہ اکیلا بندہ اگر پڑھ کر کرے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسی دلیل ہے کہ اگر اکیلا بندہ قرآن پاک پڑھ کر ثواب بھیجے تو وہ جائز ہے، اگر 10 لوگ بیٹھ کر پڑھیں تو وہ ناجائز ہے۔ اور دوسری جگہ پر خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی دادی جان کو اصال ثواب کیا کرتا تھا تو میں نے بند کر دیا کرنا، تو دادی نے کسی کے خواب میں آ کر کہا کہ اس کو کہو وہ جو مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بھیجنا شروع کر دے۔ مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں، کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو، میرے خیال 97-96 میں ہوا تھا انتقال، دعائیں ہو رہی ہیں، صدقہ خیرات ہو رہے ہیں۔ میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے اصال ثواب کے لیے، میں نے بند کر دیا، تو کسی کو خواب میں آئی، ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر دیا، اس طرح کا خواب آیا، میں نے کہا بھائی بند کیا نا، یہ دوبارہ جاری کر دو۔ تو آپ ان کی دوگلا پالیسی سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کو اس بات میں شرح صدر ہی نہیں ہے کہ مسئلہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ خود کریں تو جائز ہے، کوئی اور غریب کرے تو اس کے لیے ناجائز ہے۔ خود ان کے اپنے مولانا طارق جمیل صاحب وہ کرنے پہ آئیں تو جائز ہے، اور کوئی غریب آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے ناجائز ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پر بھی قرآن پاک پڑھ کر مردوں کو ثواب بھیجنے سے منع کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بھی حدیث ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ البتہ احادیث میں اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، ان کی قبروں پہ جا کر قرآن پاک پڑھنا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قبرستان میں گیا اور وہاں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کی، خفف اللہ عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے ان قبر والوں کا عذاب میں تخفیف فرما دے گا، آسانی کر دے گا، نرمی فرما دے گا۔ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ، اور پڑھنے والے شخص کو بھی جتنے اس کے الفاظ ہیں سورۃ یاسین شریف کے، اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف کے شارح وہ فرماتے ہیں کہ اہل قبور کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اگر قرآن پاک کا ختم کر کے وہاں دعا کریں تو یہ افضل ہے، اور وہ اس کو مستحب لکھ رہے ہیں۔ اور پھر امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کا معمول یہ تھا کہ ان میں سے جب بھی کوئی شخص رخصت ہوتا دنیا سے تو وہ اس کی قبر پر جا کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسا شخص جس کو دیوبندی حضرات اور وہابی حضرات جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اپنا امام مانتے ہیں، ابن تیمیہ، اور اس کے شاگرد ابن قیم، دونوں نے یہ بات لکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ لا نزاع بین علماء سنت والجماعت، علماء اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ثواب جو ہے بدنی عبادات کا ہو یا مالی عبادات کا، وہ قبرستان میں مدفون ہوں مسلمان، قبروں کے اندر جانے والے سب کو پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن پاک پڑھ کر صدقہ کر کے کسی بھی صورت میں فوت شدگان کو اصال ثواب کیا جائے تو وہ پہنچتا ہے۔ اگر حج کرنے سے جو یہ لوگ بھی مانتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کر ثواب ماننے کے قائل نہیں ہیں کہ اگر حج کرے بندہ اس کی طرف سے تو وہ پہنچتا ہے، تو بھئی حج بھی تو ایک عبادت ہے، اگر قرآن پاک پڑھا تو وہ نہیں پہنچتا۔ یہ عجیب آپ نے قوم کو مخمصے میں ڈالا ہوا ہے۔ خدا کے لیے قوم کے ساتھ رحم کریں، زندوں کے ساتھ دشمنیاں تو ہم نے ہوتی دیکھی ہیں، آپ تو مردوں کے ساتھ بھی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔